سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بزرگان محترم، رمضان کا بہت مبارک مہینہ چل رہا ہے، عشر اخرہ بھی شروع ہو چکا ہے، اب چند دن باقی ہیں۔ آج کی رات جمعہ کی رات ہے۔ جمعہ کی رات تو ایسے بھی رمضان نہ ہو تب بھی بہت برکت والی ہوتی ہے، اور رمضان ہو تو نور علی نور۔ رمضان کا مہینہ جمعہ کی رات بہت برکت والی، اللہ ہم کو اس کی قدر نصیب فرمائے۔ لہذا جتنا ہو سکے آج کی رات ہمارا عبادت میں، اطاعت میں، ذکر و تلاوت میں گزر جائے، اس کی ہم نیت بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ کل جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے مسنون اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل بہت امپورٹنٹ سورہ کہف کی تلاوت۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی بہت فضیلتیں ہیں، الحمدللہ بہت لوگ عمل بھی کرتے ہیں، امت اس کو عمل بھی کرتی ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لینے کے اوپر فضائل احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن اس کو جو نور ملے گا، اس کو جو لائٹ ملے گی، ٹارچ، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ٹارچ ہوتی ہے، اچھی پاورفل ٹارچ ہوتی ہے تو کتنی دور تک اس کی لائٹ جاتی ہے۔ کار ہوتی ہے، کار اچھی مرسیڈیز کار ہو اور بہت ہائی کوالٹی کی کار ہو تو اس کی لائٹ کتنی دور تک جاتی ہے، روڈ کے اوپر کتنی دور جائے گی، 1 میل جائے گی وہ تو اتنی دور جانے والی لائٹ ہوتی بھی نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے دن سورہ کہف کی برکت سے انسان کو جو نور ملے گا، جو لائٹ ملے گی، جہاں وہ کھڑا ہے وہاں سے لے کر آسمان تک کتنا فاصلہ، کتنا مائلز مائل، ہزاروں لاکھوں مائل، اتنا بڑا نور، اتنا لانگ اور طویل نور اللہ پاک قیامت میں عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اس ویک میں، یعنی سورہ کہف کی تلاوت کرنے کے بعد جو ویک آنے والا ہے، اس میں اگر دجال بھی نکل آئے تو انشاءاللہ اس کو اللہ پاک دجال کے فتنے سے بھی بچائے گا، دجال کے فتنے سے بھی۔ اس لیے ہم ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ گارنٹی ہے اس بات کی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یقین کے ساتھ ہم پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں اگر ہم بائی ہارٹ یاد کر لیں کوشش کر کے، تو یہ انشاءاللہ اس کے لیے بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں، لہذا ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے اور ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ سورہ کہف کی تلاوت کب تک ہو سکتی ہے؟ ابھی مغرب بعد جمعہ شروع ہو جائے گا، تو 24 آورس کے اندر آپ چاہے رات کو پڑھ لیں، چاہے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھیں، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد پڑھیں۔ بہرحال مغرب سے مغرب، ابھی مغرب شروع ہوگی تو آئندہ کل مغرب تک یہ پورا 24 آورس ہے، اس کے درمیان میں کبھی بھی آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ یہ فضیلت آپ کو مل جائے گی۔ ویدر کے اعتبار سے ونٹر کے اندر لمبی راتیں ہوتی ہیں تو رات کو پڑھ لیں، اور سمر کے اندر دن لمبا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہو تو دن میں پڑھ لیں۔ بہرحال اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہمارا کوئی بھی جمعہ ایسا نہ جائے کہ ہم نے سورہ کہف کی تلاوت نہ کی ہو۔ ہر جمعہ کو پابندی سے ہم سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے درود شریف کی کثرت جمعہ کے دن میں ہو، جمعہ کی رات میں ہو، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم کو سب کو ہمارے دل میں شوق پیدا فرما، ہمارے بچوں کے دلوں میں شوق پیدا فرما۔ جو بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں اے اللہ ان کو رمضان شریف کے اندر خاص طور پر قرآن سے ایسا تعلق عطیف عطا فرما کہ ان کو قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر چین نہ آئے۔ اے اللہ شوق عطا فرما، نمازوں سے تعلق نصیب فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، اپنا ذوق، اپنا شوق، اپنی محبت، اپنی معرفت عطا فرما۔ یا اللہ آج کی رات، یا اللہ آئندہ آنے والی راتوں میں
یا اللہ ہم سب کو خوب ذوق اور شوق سے آپ کے سامنے عبادت کی توفیق عطا فرما، لیلۃ القدر کی برکت نصیب فرما، جمعہ کی رات کی برکت عطا فرما، پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما، ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما، پوری امت کو جہنم سے آزادی فرما، اور ایک اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ مرتے دم تک ایمان پر استقامت والی زندگی، آپ کو راضی کرنے والے اعمال والی زندگی، اخلاص والے اعمال والے عمل نصیب فرما، یا اللہ جب وقت آخر ہو محض اپنے فضل سے اپنے اسماء حسنہ کے صدقے میں، قرآن مجید کے صدقے میں، یا اللہ روزہ دار ہیں ان کے آمین کے صدقے میں، یا اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی ایک ایک فرد کے اپنے اپنے وقت کے اوپر کمال ایمان کے اوپر خاتمہ بالخیر عطا فرما، یا اللہ کمال ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما، موت کے وقت میں اپنے فضل سے ہماری زبان پر آپ کا پاک نام اور پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما، اور اسی پاک کلمے کا ورد کرتے ہوئے یا اللہ ہم سب کو موت آئے اپنے رحمت سے ایسی موت مقدر فرما، سوء خاتمہ سے آپ کی ہم پناہ مانگتے ہیں، آپ کے دربار عالی سے نکالے جانے سے اور مردود کر دیے جانے سے اللہ پناہ مانگتے ہیں، ہم تمام کو مقبول اور محبوب بندیوں میں شامل فرما لیجیے۔ اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالشہداء والصالحین، اللہم یا عظیم یا عظیم انت الہنا لا الہ غیرک، اللہم اغفر لنا الذنب العظیم فإنه لا يغفر الذنب العظیم الا العظیم، اللہم یا واسع المغفرہ اغفر لنا ذنوبنا، اللہم انا نسألک برحمتک التي وسعت كل شيء ان تغفر لنا ذنوبنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا وعن جميع امة محمد صلی اللہ تعالی وسلم، ربنا اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔